دن حکومت کے وزراء نے اور وزیر اعظم صاحب نے کچھ ایسے فرمودات جاری کیے ہیں کہ جن کی وضاحت بہت ضروری ہے. ابھی وزیر اعظم صاحب نے قوم سے خطاب کیا، ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے جسے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا، اور اس خطاب میں انہوں نے ایک بار پھر وہی لیکچر سنایا جو 2011 کو مینار پاکستان میں انہوں نے لیکچر دیا تھا. ایک ایسی حکومت جس کا تیسرا سال گزر چکا ہے، اس حکومت کا سلیکٹڈ اور تابع دار وزیر اعظم آج بھی یوں ہی مخاطب ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی این جی او کا سربراہ ہو، کسی اپوزیشن جماعت کا سربراہ ہو، یا وہ ڈی چوک کے کنٹینر سے کھڑا ہو کے تقریر کر رہا ہو. شاید عمران نیازی صاحب کو یہ بات ابھی تک یقین نہیں آ رہی کہ وہ حکومت کی قیادت یا پاکستان کی سلیکٹڈ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ چیف ایگزیکٹو ہیں. تیسرے سال بھی وہ مسلم لیگ نون پر اپنی ہر ناکامی کا الزام پھینک رہے ہیں. یہی ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے. جس نظام کے بسیدہ ہونے کی وہ بات کرتے ہیں، جس نظام کے ناکارہ ہونے کی وہ بات کرتے ہیں، اسی نظام سے مسلم لیگ نون کی حکومت نے 5 سالوں کے اندر پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کر کے دکھائی ہے. 2013 اور 2018 کے درمیان 18ویں ترمیم کی موجودگی میں ہم نے پاکستان کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی دیا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ بھی دیا. ہم نے دہشت گردی کی جنگ کو 500 ارب روپے اضافی دے کر منطقی انجام پر بھی پہنچایا، اسے جیتا الحمدللہ. ہم نے 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سی پیک منصوبوں کے ذریعے زمین پر کر کے دکھائی. ہوائی منصوبے نہیں بنائے، تقریریں نہیں کی، لیکچر نہیں دیے. ہم نے عمل کی دنیا میں ان منصوبوں کو کامیاب کر کے پاکستان کے توانائی کا بحران حل کیا. 11,000 میگا واٹ نئی بجلی کے منصوبے 4 سالوں میں کھڑے کیے، جبکہ 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ بجلی لگی تھی. یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا کہ جہاں 67 سالوں میں فقط 18,000 میگا واٹ بجلی لگی ہو، کوئی حکومت 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے کھڑے کر کے دکھا دے. ہم نے توانائی کے بحران کو حل کیا. وہ ایل این جی ٹرمینل جو 10 سال سے نہیں لگ رہا تھا، ہم نے اسے 11 مہینے میں مکمل کر کے دکھایا. اسی طرح پاکستان کے طول و عرض میں 2000 کلومیٹر موٹر ویز کا جال پھیلایا. آج کراچی سے پشاور تک لوگ موٹر ویز کے ذریعے اپنے ملک میں سڑک کے ذریعے سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں ہوائی سفر کرنے کے اوپر. ایک ملک کے اندر رابطے کا انقلاب پیدا کیا، کنیکٹیوٹی ریولوشن ہم لے کر آئے. یہ سب کچھ ہم نے اسی نظام کے تحت کیا، اسی سرکاری مشین کے ذریعے کیا، انہی سرکاری افسروں کے ذریعے کیا. چونکہ ہمیں ان پر اعتماد تھا، ہمارے پاس پلان تھا، ہمارے پاس صلاحیت تھی، اور ہمیں پتا تھا کہ کام کیسے ہوتا ہے. عمران نیازی صاحب کو کام کوئی آتا نہیں ہے، حکمرانی آتی نہیں ہے،
حکومت کی سمجھ نہیں ہے کیسے چلتی ہے، یا تو الزام لگاتے ہیں پچھلی حکومت پہ، یا پھر وہ نظام کو ناکارہ کہہ کے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج پھر لیکچر میں فرما رہے تھے پاکستان بڑی خوددار قوم ہے، ہمیں خود ہی پیدا کرنی چاہیے۔ خود ہی یہ بھی درس دیتی ہے کہ آدمی جو بات کرتا ہے اس پہ کٹ مرتا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ مسٹر یو ٹرن، آپ خود ہی کے اوپر لیکچر دینے کا کیا حق رکھتے ہیں؟ آپ نے تو اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالا، آپ نے تو قوم سے جو بھی وعدہ کیا، ہر وعدے پہ یو ٹرن لیا۔ یہ کسی خوددار لیڈر کی نشانی نہیں ہوتی۔ آپ نے تو کہا تھا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، کسی کے سامنے کشکول لے کر نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، عوام کو اگر بجلی، گیس، آٹا، چینی سستا کر کے نہ دکھایا تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ آج وہ وعدے کہاں ہیں آپ کے؟ ایک ایسا لیڈر جس نے قوم کے ساتھ ہر وعدے پہ دھوکہ کیا ہے، وہ ہمیں خودی کا لیکچر نہ دے۔ خوددار لوگ وہ ہوتے ہیں جو پاکستان کے عوام سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے ہیں۔ یہ نواز شریف کی قیادت تھی، مسلم لیگ نون کی قیادت تھی، جس نے یو ٹرن نہیں لیا، ہر قوم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ اگر کہا اندھیرے ختم کریں گے، اندھیرے ختم کر کے دکھائے۔ اگر کہا دہشت گردی کو شکست دیں گے، دہشت گردی کو شکست دے کر دکھائی۔ اگر کہا کراچی میں امن کریں گے، کراچی میں امن کر کے دکھایا۔ اگر کہا سی پیک کو کامیاب کریں گے تو سی پیک کو کامیاب کر کے دکھایا۔ اگر کہا مہنگائی کو قابو میں لائیں گے تو 5 سال 4.5% پہ افراط زر کی شرح رہی، مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر کے دکھایا۔ آج آپ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ عمران نامکس جو کہ ملک کی تباہی کی ذمہ دار ہے، جہالت، ناسمجھی اور ناتجربہ کاری پہ مبنی جو معاشی فارمولے اس ملک پہ لگائے گئے، اپنے اناڑی پن سے انہوں نے اس ترقی کے مومنٹم کو کریش کر دیا جو ہم نے مشکل سے 5 سال میں بنایا تھا۔ ہم 3% سے 5.6% پر ملک کی ترقی کی شرح لے کر گئے، اور عمران نیازی صاحب 2018 جنوری میں ورلڈ بینک کی رپورٹ موجود ہے کہ وہ 2019 اور 2020 کے لیے 6% ترقی کو فورکاسٹ کر رہے تھے۔ ورلڈ بینک نے 6% گروتھ ریٹ 2019 اور 2020 کے لیے پروجیکٹ کیا تھا۔ اس مومنٹم کے اوپر جو مسلم لیگ نون نے قائم کیا تھا، آپ نے آ کر اس مومنٹم کو توڑا ہے۔ پہلے سال 1.9 پہ پھینکا اور دوسرے سال -0.4 پہ پھینک دیا۔ دنیا میں کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ کسی معیشت نے 2 سالوں میں 6% کریش کیا ہو۔ آپ نے 6% اکانومی 2 سالوں میں کریش کر کے پاکستان کو ابھرتی ہوئی، ترقی کرتی ہوئی اور تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی معیشت سے ایک سکڑتی ہوئی، کمزور، بیمار اور لاغر معیشت بنا دیا۔ آج فرماتے ہیں کہ روپیہ اسی لیے ڈیویلیو ہوا کہ پچھلی حکومت کے قرضے بڑے تھے۔ جناب، پچھلی حکومت نے جو قرضے لیے وہ 10,000 ارب تھے۔ ان 10,000 ارب کے قرضوں کے عوض ہم 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے پیش کرتے ہیں، ہم 2,000 کلومیٹر موٹر ویز پیش کرتے ہیں، ہم سی پیک کے کامیاب منصوبے پیش کرتے ہیں۔ آپ نے ہمارے 5 سالوں کے مقابلے میں صرف 2 سالوں میں
11,000 ارب روپیہ ہم سے 1,000 ارب زیادہ قرضہ لیا، لیکن ان قرضوں کے عوض آپ ایک اینٹ نہیں دکھا سکتے. آپ نے غربت، جہالت، بے روزگاری اور پسماندگی 11,000 ارب کے قرضے لے کر پاکستانی قوم کو دی ہے. آپ نے 11,000 ارب کے قرضوں کے عوض قوم کو مہنگائی دی ہے. اور یہ جو قرضے ہوتے ہیں یہ نیٹ بورنگ ہوتی ہے. لوگوں کو دھوکہ نہ دیں کہ ہم نے پچھلوں کے قرضے معاف کیے. یہ جو 11,000 ارب کے آپ نے قرضے لیے یہ نیٹ بورنگ ہے کہ جو ان قرضوں کو جو آپ نے ادا کیے انہیں منہا کر کے اضافی قرضے ہیں جو آپ نے لیے ہیں. اور ہم نے جو 10,000 ارب کے قرضے لیے تھے جو ہم نے پچھلے قرضے ادا کیے ان کو منہا کر کے اضافی تھے جو قرضے لیے تھے. تو یہ جو قرضوں کا اضافہ ہوتا ہے یہ نیٹ بورنگ ہوتی ہے. آپ لوگوں کو دھوکہ نہ دیں کہ یہ 11,000 ارب جو ہے اس سے آپ نے پچھلی حکومت کے قرضے اتارے ہیں. یہ وہ اضافی قرضے ہیں جو آپ نے لیے ہیں اور آپ نے اس لیے لیے ہیں کہ آپ نے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ پیدا کیا ہے. اور کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ 2 سالوں میں ٹیکس ریونیو میں اضافہ کرنے میں ناکام رہے ہیں. 2 سال بعد عمران نیازی صاحب کی حکومت کی ٹیکس وصولی اس ٹیکس وصولی سے کم ہے جو 2017-18 میں مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کر گئی تھی. ہم نے 5 سالوں میں 2,000 ارب سے ٹیکسوں کی وصولی کو 4,000 ارب پہ پہنچایا. عمران نیازی صاحب آپ 2 سال بعد بھی 4,000 ارب کو نہیں چھو سکے. آج پاکستان اس لیے کرائسس میں ہے، آج پاکستان اس لیے معاشی بحران میں ہے کہ آپ معیشت کا پہیہ چلانے میں ناکام ہیں اور 2 سال بعد بھی ہم ٹیکسوں کی وصولی میں اضافہ نہیں کر پائے. آپ نے 40% ڈیویلیویشن کی یہ کہہ کر کہ ہم ایکسپورٹس میں اضافہ کریں گے. اور یہ بے حد ضروری ہے کہ قوم کو پتہ چلے کہ 2016-17 میں ہماری ایکسپورٹس جو 20 ارب ڈالر پہ آ گئی تھیں کیونکہ ملک میں توانائی نہیں تھی، ملک میں لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی کی وجہ سے آرڈر کینسل ہو رہے تھے. لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت نے جب لا اینڈ آرڈر ٹھیک کیا اور جب توانائی ہم نے فراہم کی تو 2017-18 میں جب ہمارا آخری سال تھا 14% ایکسپورٹس میں اضافہ پوسٹ ہوا اور ہم 23.3 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹ چھوڑ کر گئے. 23.3 ارب ڈالر پہ ہم ایکسپورٹس چھوڑ کر گئے. اور عمران نیازی صاحب نے 40% ڈیویلیویشن کی. اس کے باوجود 2019-20 میں جو ایکسپورٹس تھیں وہ 21 ارب ڈالر تھیں. گویا 10% 2 سالوں میں ایکسپورٹس گھٹا دیں. بڑھانا کیا تھا؟ ہماری ایکسپورٹس نیچے آ گئیں. آج 2.5 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ 2018 کی سطح پر نہیں پہنچ سکے. کیا یہ مسلم لیگ نون کا قصور ہے؟ اگر آپ سے حکومت نہیں چل رہی، اگر آپ کو حکومت چلانا نہیں آتی تو یہ مسلم لیگ نون کا قصور ہے؟ یہ پچھلوں کا قصور ہے؟ آپ سے تو ہم ایک چیز کی توقع رکھتے تھے کہ آپ کرکٹ کے کپتان ہیں جس پہ آپ کو آپ کے جو فالوورز ہیں بڑا کپتان کہتے ہیں. وہ اللہ کے بندے کرکٹ چلا کے دکھا دیتے. آپ کے 2.5 سالوں میں پاکستان کی کرکٹ کا بھی ستیہ ناش اور بیڑا غرق ہو گیا. آج آپ بتا رہے تھے کہ پاکستان ہندوستان سے جیتا کرتا تھا. تو میرے بھائی 2017 میں یہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی کہ جس کے دور میں پاکستان نے ورلڈ کپ میں بھارت کو فائنل میں شکست دے کے پاکستان کے نام اعزاز کیا تھا. یہ نواز شریف کی حکومت تھی کہ جس کے دور میں آپ کو بھی
92 کا ورلڈ کپ جیتنے کا اتفاق ہوا تھا. یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے کہ جس کے دور میں کرکٹ میں ہم ٹیسٹ کرکٹ کے اندر دنیا کی نمبر 1 ٹیم بن گئے. تو چلیے، آپ اکانومی نہیں چلا سکتے، آپ سیاست نہیں چلا سکتے، آپ خارجہ پالیسی نہیں چلا سکتے، آپ کرکٹ چلا کر ہی دکھا دیتے. حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ملک کے اندر کرکٹ کے پورے ڈھانچے کا ستیہ ناش کر دیا. کلب کرکٹ تباہ ہو گئی ہے، علاقائی کرکٹ تباہ ہو گئی ہے. وہ ڈپارٹمنٹل ٹیمز جن کے اندر ہزاروں کی تعداد میں نوجوان کرکٹرز اپنا روزگار بھی تلاش کر کے اپنا گزارا کرتے تھے اور کرکٹ بھی شوق پورا کرتے تھے، آج وہ ہزاروں نوجوان کرکٹرز بے روزگار ہو چکے ہیں. تو آپ کیا چلا سکتے ہیں؟ جب ٹی وی آپ کے سامنے آتا ہے کہ لیکچر فرما دیتے ہیں ہم ایک عظیم قوم ہے، ہمیں آپ کی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. ہر پاکستانی جانتا ہے کہ ہم ایک عظیم قوم ہے. ہر پاکستانی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا جوہر دیا ہے. لیکن پاکستان کی اس عظمت کو آپ کی حکومت کا سورج گرہن لگ چکا ہے. آج پاکستان کی وہ عظمت، پاکستان کی وہ خودداری آپ کی حکومت کے گرہن لگنے سے ماند پڑ گئی ہے. اسی لیے آپ کا جانا اب ضروری ہے. آج آپ نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون اور قبضہ مافیا ایک ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا قبضہ مافیا آپ ہیں، جنہوں نے 2018 میں دھاندلی کے ذریعے 22 کروڑ عوام کے مینڈیٹ پر زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے. پاکستان میں سب سے بڑا جھوٹ مافیا آپ ہیں کہ جو بہتان اور کردار کشی کے ذریعے اپنی حکومت چلانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ حکومت چلانا سوشل میڈیا چلانے کے برابر ہے. حکومت سوشل میڈیا کا نام نہیں ہے. حکومت چلانے کے لیے آپ کو سنجیدہ رویے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنا کام آنا چاہیے. جو مسئلہ ہوتا ہے ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے. عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ اگر سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بن جائے تو غربت بھی ختم، مہنگائی بھی ختم، بے روزگاری بھی ختم. آج وہ نوجوان جن کو آپ اپنی چکنی چپٹی باتوں سے بہکاتے تھے، وہ بے روزگاری سے کچلے جا رہے ہیں. آج آپ کی حکومت نے ہائر ایجوکیشن کا نظام تباہ کر دیا ہے. یونیورسٹیاں فیسیں دگنی کر رہی ہیں. یونیورسٹیاں اپنے پروفیسروں کو تنخواہ دینے سے معذوری کا اظہار کر رہی ہیں. یونیورسٹیوں میں ریسرچ کے لیے پیسہ ختم ہو چکا ہے. جس یونیورسٹی میں تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے وہاں کیا خاک ریسرچ ہوگی. ہم نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ایکسپینشن کی تھی ہائر ایجوکیشن میں، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کا کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی اس لیے اعلیٰ تعلیم سے محروم نہ رہے کہ اس کے ماں باپ ہاسٹل کے خرچے برداشت نہیں کر سکتے. ہر ضلع کے اندر ہم یونیورسٹی کھول رہے تھے. ہم نے یو ایس پاکستان نالج کوریڈور جیسا پروگرام شروع کیا تاکہ 1000 ٹاپ ریسرچرز ہر سال امریکہ کی بہترین یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈیز کریں. ہم نے ٹیکنالوجی سینٹرز کھولے جو 4th انڈسٹریل ریولوشن کے لیے پاکستان کو مدد دیں گے. آج آپ نے تمام ٹیکنالوجی کے پروجیکٹ تباہ کر دیے ہیں. ہائر ایجوکیشن کا ستیہ ناش کر دیا ہے. ملک کی معیشت کا بیڑا گرک کر دیا ہے. اور کھڑے ہو کے لیکچر دیتے ہیں کہ جی وہ کرمنلز قابض ہو گئے تھے. بھائی ان کرمنلز کے دور میں آپ کے بقول جو کرمنلز تھے یہ ملک پھل پھول رہا تھا. غریب آدمی کو روٹی کا نوالا مل رہا تھا. غریب آدمی بجلی کا بل دے سکتا تھا. غریب آدمی کو چولہا جلانے کے لیے گیس ملتی تھی. آپ نے لوگوں سے ان کے جینے کا حق لے لیا ہے. کیا یہ ایمانداری ہے؟
کیا ایمانداری کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی بے قابو کر دو؟ کیا ایمانداری کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن کی انتہا ختم کر دو؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آپ کی کلئی کھول دی ہے، اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جواب دیں۔ اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ جو ڈیٹا اس رپورٹ کے اندر ہے وہ پچھلے 2 سالوں کے پبلش ڈیٹا سے لیا گیا ہے۔ اپنی کارکردگی کا جواب دیں۔ ہمیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے زیادہ آپ کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز پر اعتبار ہے۔ پی ٹی آئی کے اپنے ایم این اے ایم پی اے دہائی دے چکے ہیں کہ پاکستان میں اتنی کرپشن نہیں دیکھی جتنی اس حکومت کے اندر ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومتوں میں جتنی کرپشن ہو رہی ہے اتنی کبھی نہیں ہوئی ہے۔ تو کس کی صوبائی حکومتیں ہیں؟ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، پنجاب میں کس کی صوبائی حکومتیں ہیں؟ آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کو تباہی کے کنارے پہ پہنچا دیا ہے۔ آپ پنجاب کے صوبے کی ترقی کے قاتل ہیں اور آپ پنجاب سے انتقام لے رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کو کیوں ووٹ دیتا ہے، اس نے 2018 میں کیوں مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا۔ یہ انتقامی سیاست آپ کی کامیاب نہیں ہوگی۔ اور آج یہ بھی آپ نے کہا آپ کے ایک وزیر نے کہ ہم ایک الیکشن کا بل پیش کر رہے ہیں سینٹ کے لیے۔ آپ سینٹ میں انتخابی اصلاحات کا بل نہیں لا رہے، آپ اپنے من پسند لوگوں کے لیے این آر او لا رہے ہیں۔ آپ شو آف ہینڈ اس لیے متعارف کرا رہے ہیں کہ آپ سینٹ میں ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دینا چاہتے ہیں جنہیں آپ کے اراکین اسمبلی ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ آپ فرینڈز آف عمران خان کو مسلط کرنا چاہتے ہیں ان اراکین اسمبلی پر جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں۔ یہ آپ کو یاد آیا ہے کہ شو آف ہینڈ کرنا چاہیے، چونکہ آپ کے اپنے اراکین ان لوگوں کو وہ اتنے بدنام ہیں، وہ اتنے غیر موضوع ہیں کہ انہیں ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ آپ کو خوف ہے کہ اگر خفیہ بیلٹ ہوا تو آپ کے پیارے الیکشن ہار جائیں گے۔ آج آپ اوورسیز کے لیے اس لیے ترمیم لا رہے ہیں کہ آپ اپنے ایک وزیر کو این آر او دینا چاہتے ہیں جو عدالت سے ڈسکوالیفائی ہونے کے دھانے پہ کھڑا ہے، چونکہ جب اس نے کاغذات نامزدگی داخل کرائے تھے وہ غیر ملکی شہری تھا۔ اور مسلم لیگ نون کے تو 2 سینیٹر کھڑے پیریوں فارغ ہو گئے تھے، آپ کے وہ وفاقی وزیر ابھی تک این آر او پہ چل رہے ہیں اور آپ اس این آر او پہ تصدیق کی مہر لگانا چاہتے ہیں کہ ایک قانونی آئینی ترمیم کے ذریعے اس کی نااہلی ختم ہو جائے۔ آپ اس لیے اوورسیز کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ایک اور منظور نظر مشیر کو سینٹ کا رکن بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کو اوورسیز پاکستانی سے دلچسپی نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو آئیے اپوزیشن کے ساتھ پارلیمنٹری کمیٹی کے ذریعے ایک کمپریہنسو الیکٹورل ریفارم پیکج میں بات کریں۔ جو 2018 کے اندر دھاندلیاں ہوئی ہیں ان کو ہم کیسے روکیں اور آئندہ ملک میں جو الیکشن ہوگا وہ کیسے شفاف اور منصفانہ ہو سکتا ہے۔ اس پر تو بات ہو سکتی ہے لیکن پیس ویل آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کے مفاد کے مطابق اگر آپ سلیکٹو ترامیم کرنی چاہیں گے تو ہم آپ کے اس کھیل کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ البتہ جو بھی اس کے بارے میں حتمی ہمارا موقف ہوگا پی ڈی ایم کا، وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس طے کرے گا، لیکن مسلم لیگ نون کسی ایسے کھیل کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں جس کا مقصد پی ٹی آئی کے وزیروں کو ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے این آر او دینا مقصد ہو، جس کا مقصد عمران خان صاحب کو اپنے فرینڈز اور من پسند افراد کو منتخب لوگوں کی منشا کے اوپر مسلط کرنے کے لیے ان کے ہاتھ مضبوط کرنا مقصد ہو۔ اگر آپ سنجیدہ تھے، اگر آپ واقعی مخلص تھے
تو آپ ایک کمپریہنسو الیکٹورل ریفارم پیکج کی بات کرتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگ آپ کی اس سیاست سے واقف ہو چکے ہیں. یہ جو بار بار آپ تقریریں کرتے ہیں اور جھوٹے الزام لگاتے ہیں، ان کی اب لوگ حقیقت سمجھ چکے ہیں. اب کوئی آپ کی بات پہ اعتماد نہیں کرتا. استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. یہ پاکستان ایک بہت بڑی امانت ہے. پاکستان 22 کروڑ عوام کا ملک ہے. یہ آپ کے کھلنڈرے پن اور آپ کی نا تجربہ کاری کی بھیٹ نہیں چڑھ سکتا. اور انشاءاللہ 4 فروری کو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی. یہ جو آپ اعلان کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی، جس دن اسلام آباد میں پورا پاکستان آپ سے استعفیٰ لینے آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا اس دن کہ پی ڈی ایم کی کیا طاقت ہے. پی ڈی ایم کے اندر ایسی خبر سامنے آ رہی ہے کہ وزیر اعظم کے استعفے کی طرف جو ہے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وزیر رہ رہی ہے وہ لیکن آپ لوگ یا دوسری جے ہے اس کو ماننے کی تیار ہوتے ہیں. اس کی بنیاد کیا ہے؟ ماضی میں چیئرمین صاحب کا بھان بھی آپ کے سامنے. تو کیا اختلافات بنیاد پر نہیں، دیکھیے پیپلز پارٹی یہ ایک تجویز ہے. ہر جماعت اپنی تجویز دینے کا حق رکھتی ہے. تاہم مسلم لیگ نون کا موقف ہم پہلے بھی آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ اسمبلی ہے اس میں عدم اعتماد نمبرز کے ذریعے پاس ہوگا نا. تو جب تک کاف لیگ اور ایم کیو ایم کھل کر اس حکومت کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے، وہ نمبرز پورے نہیں ہوتے. تو ہم کس بنیاد پر تحریک عدم اعتماد کامیاب کر سکتے ہیں ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں. لیکن جب پی ڈی ایم کے اجلاس میں پیپلز پارٹی باقاعدہ اس پر اپنی تجویز کے حق میں کوئی دلائل دے گی تو پھر اس وقت بات ہو سکتی ہے کہ اس سے ہم جائزہ لیں اور حتمی رائے قائم کریں. لیکن پیپلز پارٹی کا حق ہے، وہ اپنی تجویز دے سکتی ہے. تاہم مسلم لیگ نون کا یہ خیال ہے کہ تحریک عدم اعتماد اسی صورت کامیاب ہو سکتی ہے کہ جب آپ ان قوتوں کی حمایت حاصل کریں جن کی سیاست میں مداخلت کے ہم سب مخالف ہیں اور وہ کردار ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ پھر ایک تضاد اس تجویز میں لوگوں کو نظر آئے گا. اچھا سر، یہ کوشچن تو حکومت سے کرنی چاہیے، سر آپ سے کر لیتا ہوں. سر یہ قرضہ معافیہ کی بات کرتے ہیں حکومت والے، لیکن یہ ان کے اپنے پی ٹی آئی کے رکن ہیں داؤد سلیمانی، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سے وہ الزام لگاتے ہیں کہ فیملی قبضے میں مدرس ہے. یہ اس پہ تحقیق. دیکھیے سب سے بڑا قبضہ مافیا تو خود وزیر اعظم ہے، جنہوں نے اپنے بہنوئی کے پلاٹ پہ قبضہ کرنے کے لیے سی سی ٹی او تبدیل کر دیا اور ہائی کورٹ نے ان کی سرزنش کی اور ہائی کورٹ نے وہ پلاٹ فارغ کرایا. تو اپنے رشتہ داروں کو پولیس میں ٹرانسفر اور پوسٹنگ کر کے قبضے تو عمران خان صاحب کرا رہے ہیں. یہ دوسروں کو قبضے مافیا کے کیسے تانے دیتے ہیں؟ اسلام آباد کے اندر ان کے اپنے مشیر جو ہیں وہ قبضے کرا رہے ہیں، ان کے اپنے ایم پی ایز ان کے وزیر اعلیٰ کے خلاف الزامات لگا رہے ہیں. تو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا قبضہ مافیا تو خود عمران نیازی صاحب ہیں، جنہوں نے 22 کروڑ لوگوں کے مینڈیٹ پہ قبضہ کر رکھا ہے. یہ قبضہ مافیا بھی ہیں اور یہ جھوٹ مافیا بھی ہیں. صبح شام جھوٹ بولتے ہیں اور اس جھوٹ سے اپنا سودا بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو، شکریہ جی. باہر سب دوستوں کے لیے چائے وغیرہ چاہیے.